اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھا۔ پروردگار عالم اس آیت میں خود اپنی قسم کھا کے اپنی مصطفیٰ کو، اپنے مصطفیٰ نبی کو، اپنے مجتبی نبی کو امت کے لیے حکم قرار دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کا اپنے مصطفیٰ سے کتنا تعلق ہے، یہ بہت ہی حسین ایک باب ہے، جو قرآنی باب بھی ہے اور جو انسانی قدر اور منزلت کا عنوان بھی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر کتنا کرم کیا ہے کہ اپنے معشوق کو، اپنے محبوب کو جس پیکر میں ڈھالا ہے وہ انسانی پیکر ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو اپنی عزت محسوس کرنا ہوگی، ہم صاحب عزت ہیں، اس لیے کہ نبی مکرم کو جس پیکر میں ڈھالا ہے وہ انسانی پیکر ہے۔ مگر بات یہیں تک رہتی تو اچھا تھا کہ ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ نبی کو ہمارے پیکر میں ڈھالا ہے۔ ہم جب اپنی حدوں سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں۔ نبی مکرم اللہ نے اس پوری کائنات کو جس کے صدقے میں بنایا ہے، جس کے تصدق میں بنایا ہے، وہ سرکار دو جہاں کی ذات ہے۔ یاد رہے کہ جتنا اچھا نبی یہ منبر بتا سکتا ہے اتنا شاید ہی کوئی بتا سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ مقام مصطفیٰ بھی ہے جو علی نے بیان کیا ہے، جو امام حسن نے بیان کیا ہے، جو جناب زہرا نے بیان کیا ہے۔ اصحاب کی انجمن ہے، رحلت نبی مکرم کے بعد ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا علی صف لنا نبینا کاننا نراہ، یا علی ہمارے سامنے نبی کے صفات کو، کمال کو، شمائل کو بیان فرمائیں، اور ایسے بیان فرمائیں کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مولا علی سے فضائل نبی بھی سننا چاہتے ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ مولا علی سے فضائل نبی بھی سننا چاہتے ہیں اور مولا علی سے خطابت بھی چاہتے ہیں۔ ہاں ایسے بیان فرمائیں کہ گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہنر خطابت کا ہے نا،
کہ بات کو جب بیان کیا جائے تو اسی ماحول میں مجمع پہنچ جائے، یہ خطیب کا ہنر ہونا چاہیے۔ میرے لیے دعا کیجئے، آپ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں ایک ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں اور آیہ کریمہ کی تفسیر کا عنوان ہے۔ آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنی قسم خود کھا کر یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں امت میں حکم قرار دیا ہے۔ تو اب جس سے اتنا پیار ہے، جسے وہ ہر جگہ حاکم دیکھنا چاہتا ہے، جسے وہ ہر جگہ معظم دیکھنا چاہتا ہے، ہر جگہ اعلیٰ و اولیٰ اور عرفہ دیکھنا چاہتا ہے، تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہوں، ہر جگہ اعلیٰ و اولیٰ و عرفہ و مولا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ میرے نبی کی بات ہو، حتیٰ اپنی بات سے پہلے وہ نبی کی بات کرواتا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں بول رہا، کہہ چکا ہوں اس ممبر سے، قل هو اللہ احد، هو اللہ احد بعد میں ہے، قل پہلے ہے۔ پہلے میرے مصطفیٰ کو سنو تاکہ میں سمجھ میں آؤں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح میرے نبی کی عظمت امتیوں کے اندر، انسانوں کے درمیان روشن رہے، اور اس انداز سے اللہ اکبر، میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی سے جس کا بھی تعلق گہرا ہوگا نا وہ صاحب عظمت ہو جائے گا۔ نسبت ساری نبی کی ہے، نسبت ساری نبی کی ہے۔ جو بھی نبی سے قریب ہوگا وہ علیہ السلام ہو جائے گا، اور جو بھی نبی سے دور دور رہے گا اسے اللہ بھی کچھ کہتا ہے اور ہم بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ جی نبی مکرم کی نسبت ہی سب سے عظیم نسبت ہے۔ تو وہ میں اپنی زبان پر ایک تاریخ کا ایک جملہ لے آیا، تو اسے ذرا آپ کے سامنے بیان کر دوں تو اچھا ہے کہ اصحاب نے کہا یا علی صف لنا نبینا، یا علی ہمیں نبی ایسے بیان فرمائے کہ اننا نراہ، گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا، لگتا ایسا ہے جیسے علی تو اس کے انتظار میں تھے۔ سب سے زیادہ جو علی مولا کا پسندیدہ مضمون ہے نا بھائی، یہاں صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سننے والے، مجلس پڑھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر خطیب کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے۔ ہاں، یہ لفظ بات کرنے کی، مؤلفین کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، مصنفین کے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ خاص موضوع پر ان کا کام ہوتا ہے، خاص موضوع پر ان کی تحقیق ہوتی ہے، اس موضوع پر وہ کتاب لکھتے ہیں تو زیادہ اچھے لکھتے ہیں۔ کوئی اور مقالہ دے دیا جائے، کوئی اور موضوع دے دیا جائے تو بہرحال لکھ تو دیں گے، مگر کہتے ہیں نا یہ ان کے قبضے کا مضمون تھا۔ تحریر بتا رہی ہے کہ اس موضوع پہ ان کا کام نہیں تھا۔ ایسے ہی خطابت کے اندر بھی ہے کہ کون سے موضوع پر خطابت یہ اچھا کرتا، باہلا پڑھا ہے تو اردو زبان میں تو شاید ہی کسی نے پڑھا ہو۔ جی مثلا حافظ کفایت صاحب نے معراج جو پڑھی ہے، نبی مکرم کی معراج پہ 3 گھنٹے کا خطاب، سرکار دو جہاں کی معراج بیان ہو رہی ہے، اور ابھی سرکار جانے کا سفر مکمل نہیں ہوا، واپس آنے کی تو بات ہی رہ گئی۔ مثلا اس معیار کی گفتگو۔ ایسے ہی مؤلفین اور مصنفین کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی کہ علامہ استفادہ ملے گا، اور اگر علامہ محمد حسین طباطبائی کوئی بات لکھیں گے اور بولیں گے تو فلسفہ ہی فلسفہ ملے گا۔ ایسا ہی ہے۔ مثلا آیت اللہ خوئی اگر کوئی بات کریں گے، امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا انا اخطب الخطباء، میں خطیبوں میں سب سے بڑا خطیب ہوں۔ کبھی اس مضمون پر علی بھی بات بتائی جائے۔ مولا نے خود اپنے بارے میں کیا فرمایا، ان میں سے ایک جملہ میں نے آپ کو سنا دیا، مضمون میں تھا، بات آ رہی تھی۔ بہترین خطیب، میں ابلغ ترین خطیب ہوں، میں بہترین خطیب ہوں۔ علی وہ خطیب ہے کہ جو جب بولنے لگے تو سمندر کی رواں، تو سمندر ایسا سیل بن کے چلے کہ سامنے آنے والا بہہ جائے۔ لہذا جب خطبہ دیتے ہیں مولا علی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار دلوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات جی
یعنی ایسا بھی منظر بنے ہیں، ایسے منظر بھی بنے ہیں۔ تو اب مولا سے سوال ہو رہا ہے، یا علی بتائیے نبی کیسے تھے، نبی کو ہمیں بتائیے۔ تو حضرت مضمون مولا علی کا، مولا علی کے قبضے کا مضمون یا اللہ ہے یا سرکار دو جہاں ہے، یا عید پر خوب بولتے ہیں، یا علی بات کرتے ہیں تو نبی مکرم سے متعلق خوب سچ کر بات کرتے ہیں، دل سے بات کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے علی چاہتے یہ تھے کہ تم یہ بات مجھ سے سنو۔ تو پورا خطبہ دیا، اس کے آغاز میں آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے بدن مبارک کو، ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا۔ سارے منہ سر سے لے کر ناخن پا تک مولا علی نے معجزے بیان فرمائے۔ سرکار کے بالوں کے معجزے کیا تھے، سرکار کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کے ابروئے کیسے، صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے، ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ بات بہت روشن ہے۔ فرمایا ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ سرکار کے آنکھوں کا معجزہ، سرکار کی بینی مبارک یعنی ناک کا معجزہ، لبوں کے معجزے، دندانوں کے معجزے، سرکار کے کان کا معجزہ۔ فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ، فرمایا کبھی بھی بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ مولا علی فرما رہے ہیں نبی مکرم بدبو نہیں آتی تھی، اور ہے بدبو نہ آنا یہ بدنی بیماری ہے، خوشبو نہ آنا تھی، یہ بات نہیں ہو رہی، کوئی توہین نہ کرے۔ مولا علی فرما رہے ہیں آپ بدبو سونگھتے ہی نہیں تھے، یعنی آپ کو برائیاں پہنچتی نہیں تھیں، آپ تو اچھائیاں ہی اچھائیاں دیکھتے تھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بات روشن ہے۔ نبی غلط فہمی نہ ہو، جو میں کہنا چاہ رہا تھا اللہ کرے وہی منتقل ہو میری بات روشن ہے، بات آگے بڑھے۔ آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے۔ اس پوری کائنات میں مجھے تو میر صاحب کبھی کبھی احادیث بغیر نبی کے ہم تک پہنچی ہو، یہ قرآن جیسا علمی گہرا سمندر معرفت جو اللہ نے امت کو ترجمہ کرنا نہیں آ رہا، 1400 سال گزرنے کے بعد کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ امت نہیں کر پائی، اور شوق یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں پروردگار عالم نے نبی مکرم کو جو عظمت عطا کی ہے، وہ عظمت سرکار دو جہاں کی کسی کو ایسی عظمت عطا نہیں کی۔ میں اگر میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہوں، جس علی کو نور کو جب ٹکڑا کیا تو ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا۔ اس مضمون پر بات ہو، بڑی تسلی سے بات ہو۔ ہر ایک کا نور اللہ نے علیحدہ خلق کیا، لیکن علی مولا کے نور کو نبی کے نور سے جوڑ دیا۔ امت کو سمجھانا تھا کہ خلافت بلا فضل کیسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو حضرت نے اچھا میرا تو دل ہی نہیں کر رہا نا اس وادی سے باہر نکلنے کو۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، میں اگر فرض کریں وقار بھائی تشریف فرمائیں، میر صاحب تشریف فرمائیں، شخصیات مجھے کچھ دور سے
نبی مکرم کا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صرف 4 جگہ نام لیا ہے۔ نام لے کر بات کرنا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ جس نے آپ پر کتاب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیسے بات کی ہے؟ کم سے کم ایسی ہی بات کر لو۔ ہمیں تو اس سے زیادہ، ہمیں سارے مسلمانوں سے وہ چاہتا ہے کہ بستر چھوڑیں اور مصلی پر آ جائیں، عبادت کریں، عبادت کریں، عبادت کریں، مگر اپنے نبی کی عبادت پر اتنا مطمئن ہے عزیزو، یہ بحث اور یہ گفتگو تو اتنی اللہ پسند گفتگو ہے، علی پسند گفتگو ہے۔ جیسے نبی کی بات جناب زہرا کو اچھی لگتی ہے نا، ان کے بابا کی بات ہو رہی ہے نا، انسانی تقاضے، بشری تقاضے، کیونکہ یہ نبی جو اصالت اور ذات ہے وہ خاک ہے، ہم خاکی بشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بشری تقاضے ہیں ان کے مطابق نبی مکرم کی گفتگو جتنی اللہ کو، ابو طالب کی گفتگو علی کو اچھی لگتی ہے۔ ایک اجلاس میں تھا، وہاں ہم تو اپنا احتجاج مسلسل ریکارڈ کرا رہے تھے، مگر اکثریت کچھ اور دوستوں کی تھی، تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر منفی گفتگو ہو رہی تھی، اور ان میں سے ایک جو بزرگ، ایک دیوبندی عالم دین تھے، وہ بزرگی کی وجہ سے ذرا جب 2-3 جملے انہوں نے سن لیے حضرت ابو طالب کے، نہیں کلمہ نہیں پڑھا نہیں، تو اس وقت میں ان کے پاس ان کا عصا تھا، ڈنڈا تھا ان کے پاس، وہ انہوں نے زور سے زمین پہ مار، خود کو سیدھا کیا، خود کو سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، یہ جو تم حضرت ابو طالب کے ایمان اور حضرت ابو طالب انہیں 10 اور نبی مکرم نے ہمارے لیے بہت روشن فیصلے کر دیے، یعنی جس مسئلے پر اختلاف ممکن تھا اسے پہلے سے ہی ایسے بیان کر دیا کہ اختیاری زندگی نبی نے یا اللہ سمجھایا یا علی، یا توحید سمجھائی یا ولایت مولا علی سمجھائی۔ کی آواز آئی بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ کی طرف آپ کے رب نے پہنچا دی ہے۔ میں اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الى یوم القیامہ کو سنا ہے، صرف بولا نہیں نبی نے، علی دکھائے بھی ہیں۔ جو انسان اتنا حضرت ہو کہ وہ جعلی اللہ بنا سکتا ہو، وہ تو پھر کوئی اور بھی بنا، جیسے میں تمہارا مولا ایسے یہ علی مولا، اور یہ کہہ کر فرمایا کہ ہر شاہد پر لازم ہے کہ وہ غائب تک پیغام پہنچائے، یعنی میں نے غدیر میں علی کو مولا کہا ہے، تم گھر گھر میں علی کو مولا کہو۔ بھائی مولا علی کی ولایت کی بات پر بھی اگر یہ منظر نہیں بنے گا تو پھر کب بنائیں گے آپ؟ پتہ نہیں کہاں تک بات جا رہی ہے، صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ فرمایا ہر شاہد پر واجب ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے، اور ہر والد پر واجب ہے کہ وہ ولد تک پہنچائے۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہمیں ہماری اولاد کو جو پیغام دینے کا نبی نے عنوان دیا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، میں کہتا ہوں 50 لاکھ چیزیں پڑھائیے مگر علی ضرور پڑھائیے۔ اپنے بچوں کو علی ضرور پڑھائیے، اپنے بچوں کو مولا کے فضائل ضرور پڑھائیے۔ وہ بات ختم ہو گئی، وہ بات فضول ہے کہ کب تک علی کا تذکرہ ہونا ہے۔ جب تک تم مسلمان ہو تم پہ واجب ہے اللہ کے ساتھ علی کا تذکرہ کرو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور پھر جب اعلان ہو گیا تو
فرمایا کہ ہر شاہد غائب تک پیغام پہنچائے. دقت چاہوں گا آپ سے. پہلے تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اعلان سرکار مختلف مناسک میں مصروف ہوتا ہے. کوئی مزدلفہ میں ہے تو کوئی پھر عرفات میں ہے تو کوئی پھر منی میں ہے تو پھر حالت طواف میں ہے, کوئی حالت سعی میں ہے, اور جیسے ہی حج مکمل ہوگا تو سب مکہ چھوڑ کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ حالت حج میں کوئی کہتا کہ میں تو وہاں نہیں تھا, میں نے تو یہ سنا نہیں, توجہ ہے بات کی. تو اب ایسی جگہ چاہیے جہاں سارے لوگ جمع ہو چکے ہوں, اور سرزمین بھی ایسی ہو کہ جہاں کے بعد پھر سب متفرق ہوں گے, تو پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ اگر اس سے پہلے کہہ دیا ہوتا تو ہم نے سن لیا ہوتا. تو ایسے میدان کا انتخاب کیا کہ جہاں کے بعد سب کو متفرق ہونا تھا. اور سب نے لکھا ہے, تاریخ تو شیعہ سنی تھوڑی ہوتی ہے, سب تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. بھئی آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں, ذرا مگر لہجہ میرا ہے. حضرت نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. میں تو خود سوچتا ہوں یہ کیسے مسلمان تھے جو نبی سے آگے چلے گئے. مجھے حضور اپنے ہی 2 مصرے یاد آ گئے. کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں, تک بندی کر لیتا ہوں. میرے والد بھی, میرے دادا بھی تھے, اور یہ ادب کا تعلق اس گھرانے کا پرانا ہے. ابھی اسی سال غدیر کے موقع پہ ایک مصرے پر کچھ کہنے کی توفیق ہوئی تھی کہ آگے غدیر میں اور ذکر میں شرکت نہیں ممکن. دوسرے کلام کا مطلب, ذکر میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. جی ذکر میں, یہ ذکر ہو رہا ہے نا, ذکر میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر, ذوق لے کے بغض حیدر کے بغیر. فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. تو صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں؟ فرمایا کہو آپ کی توجہات ہیں, اگر علی مولا کی ولایت ہے تو نماز کی قیمت بڑھے گی, اگر مولا علی کی ولایت ہے تو روزے کی قیمت بنے گی. یہ ساری عبادتیں تلتی ہیں ایک ترازو میں جسے ولایت علی کہا جاتا ہے. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا, ائمہ نے کہا ہے, ائمہ کے لیے جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے. یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے سب کی نمازیں مختلف ہیں, سب کے روزے, میری مراد یہ نہیں ہے, سب ہاتھ کھولنے والوں کی نماز رکھ کر نماز پڑھنے والوں کی نمازیں بھی مختلف ہیں, سب کی نمازیں مختلف ہیں. جتنا مجمع ہے, جتنے لوگ مجھے جو کل کا مددگار ہے ہم کو بھی اس سے پیار ہے, وہ حیدر کرار ہے, بولنا علی نعرہ علی نعرہ علی محمد آل محمد صلوات. توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی, تھوڑا غدیر میں آپ کو رکھنا چاہ رہا ہوں اپنے ساتھ. اور پھر اعلان ہوا کہ سب جمع ہو جائیں, اور پھر سب کو نبی مکرم نے روکنے کا بھی جیسا, اچھا نبی کا تو کوئی قول کوئی فعل بغیر وحی الہی کے نہیں ہے نا, تو جو اہتمام نبی غدیر میں کر رہے ہیں نا, آپ نے بھی یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے تو اہتمام کیا ہے نا, ساؤنڈ سسٹم, پنکھے, یہ ٹینٹ, یہ سبیلیں, یہ ہمارے دوستوں نے پاک محرم کے عزیزوں نے اہتمام کرنا پڑتا ہے نا. ایسے ہی محفل جب آپ کرتے ہیں تو سجاتے ہیں. اس وقت کالے کپڑے ہیں, کالے چادر ہیں, کالے رنگ کے پردے ہیں, اور پھر ذرا رنگ برنگے اور رنگین ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے تو سجاتے ہیں نا کام کو. تو یہ جو مجلس اور محفل کو سجانے کا کام ہے نا, یہ سنت نبی ہے. اس لیے کہ نبی مکرم نے بھی غدیر میں جشن ولایت علی کو سجایا ہے.
حتیٰ درختوں کی ٹہنیاں کٹوا دی. سرکار نے کوئی اور بھی کام ہو سکتا تھا لیکن نبی کی حکمت، حضرت نے سب کے اونٹوں سے پالان اتروائے اور ان کو ایسے سجایا گیا، باقاعدہ اسٹیج بنایا گیا. محفل کی بات کر رہا ہوں میں، میلاد کی بات کر رہا ہوں جی. تو باقاعدہ ایک ممبر بنایا گیا، ایک اسٹیج بنایا گیا، اتنی جگہ بنائی گئی کہ جس پہ سرکار کھڑے ہو کر اعلان کر سکیں. اور آپ نے وہاں اعلان کیا اور اعلان سے یعنی لمبا اور طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تو مومنین کی جانوں پر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے الست اولیٰ من انفسکم، الست اولیٰ بانفسکم، میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا. جب سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ اچھا کیا کیا تھا؟ ہر کچھ فاصلے کے بعد، مجمع بہت بڑا تھا جی، آپ تصور کریں 1 لاکھ کا مجمع. تو حضرت نے ہر کچھ مائک تو اور یہ نظام تو تھا نہیں، اور معجزے سے کام ہونا نہیں تھا. یہ تو مسلمان کھڑے تھے نا، مسلمانوں کو تھوڑی معجزہ دکھایا جاتا ہے. میں مولائیوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، جب پریشانیاں بڑھیں نا تو مولا عباس سے معجزہ مت مانگا کرو. معجزہ اپنے نہیں مانگتے، اپنے تو مانتے ہیں. جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ معجزوں کی بنیاد پر نہیں مانتے. بات میری جا رہی ہے یا نہیں؟ چاہنے والا معجزہ نہیں مانگتا، معجزہ تو مانتا ہی وہ ہے کہ جو نہیں مانتا. تو یہ تو مجمع سارا مسلمانوں کا تھا، معجزے سے تو نبی کو خطبہ دینا نہیں تھا. آپ چاہتے تو آپ کی آواز، ہم نبی کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نبی کی بات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ جب صفاتی تجلی دیکھ کر آئے تھے کوہ طور پر، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ بے یک، موسیٰ زے ہوش رفت بے یک تجلی صفات. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے ایک تجلی پر. تو عین ذات می بینی ہو می تبسمی، تو اللہ کیا دیدار کر کے آ گیا تب بھی مسکراتا رہا. ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں نا. وہ چاہتے تو اللہ ان کی آواز کو کئی برابر کر دیتا، لیکن بات تو کچھ اور، مطلب تو کچھ اور تھا، چاہتے تو کچھ اور تھے. آپ نے ہر کچھ فاصلے پر ایک بندہ، ایک صحابی محترم کھڑا کیا ہوا تھا، اس تک نبی کی بات جاتی تھی، وہ پھر بولتا تھا، پھر آگے والا بولتا تھا، پھر آگے والا بولتا تھا. آپ سمجھ میں آ رہا ہے اتنا طویل خطبہ کیوں ہوا تھا؟ یہ باقاعدہ اہتمام ہو رہا ہے کہ دور تک بات جائے اور بات بار بار تکرار ہو. اور جب آپ نے اعلان کر دیا تکرار کے بار بار بات بار بار ہوتی رہی، تو پھر ایک مرتبہ اس مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کی ہے، اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، یا یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کی ہے. اچھا یہ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں مگر بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو وحی آتی ہے. جی کیا پتہ نہیں تھا اسے؟ وہ مسلمان نہیں تھا. حارث ابن نعمان فہری جو حج کر کے لوٹ رہا تھا، مسلمان تھا بھائی، نبی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا نا وہ اپنے دل سے کہہ رہا تھا. ایک فکر میں آپ کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. نجدیت 100 سال پہلے ظاہر ہوئی ہے، سوچ تو نبی کے زمانے کی ہے کہ یہ کبھی اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں. یہ ہمیشہ رسالت کی کیفیت میں نہیں ہوتے. یہ ابھی 100 سال پہلے نجدیت نے اعلان کیا تھا اور 1400 سال پہلے حارث ابن نعمان فہری نے بولا تھا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے علی کو مولا بنا دیا، یا آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے. یہ سوچ بتا رہی ہے کہ نجدیت آج کی نہیں ہے، اور اللہ کا جواب بھی بتا رہا ہے کہ نجدیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے؟ کہنے لگا آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ؟ نبی نے فرمایا میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی طرف سے کرتا ہوں، میں تو ہر بات اللہ کی طرف سے کہتا ہوں. تو پھر کہنے لگا اچھا اگر ہر بات آپ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور یہ بات بھی آپ نے یعنی علی کو مولا بھی آپ نے اللہ کی طرف سے ہی بنایا ہے، تو پھر اللہ سے کہیے کہ مجھ پہ عذاب آئے
اور مجھے وہ عذاب مار ڈالے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ نبی نے بد دعا کی ہو۔ رحمت للعالمین کا کام تو بد دعا کرنا ہے ہی نہیں۔ جی علی کے دشمنوں کو بد دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ کہہ کر چلا، نبی پر اعتراض کر کے پورے مجمع کا ماحول خراب کر دیا اس نے۔ 1.25 لاکھ لوگوں کا ماحول اس نے خراب کیا یہ جملہ کہہ کر۔ اور ایک مرتبہ چل کر اس نے اپنی اونٹنی کو لیا، اس پر بیٹھا، اور ابھی گزر رہا تھا اسی میدان سے، یعنی ابھی میدان میں تھا اور میدان سے نکل رہا تھا کہ آسمان سے کنکر اس کے سر پر آ کے لگا۔ جس کنکر نے اس کے بدن کو چیرا، اونٹنی کی کمر کو توڑا۔ توجہ چاہوں گا، اونٹنی کی کمر کو توڑا، اس کو چیرا، اونٹنی کی کمر کو توڑا۔ اللہ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، یا اللہ، بے ادبی، اعتراض، گستاخی تو حارث بن نعمان فہری نے کی تھی، اس جانور کا کیا قصور تھا؟ جی وہ جو شام کے دربار میں امام حسن سے بدتمیزی کر رہا تھا اور امام نے معجزہ دکھایا تھا، اسے مرد کو عورت بنا دیا تھا۔ جی ہاں، ایک واقعہ ہے، اب کسی اور موقع پہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ جب اس کی جنس بدل گئی تو جب وہ جانے لگا تو مولا حسن نے فرمایا جو تیری زوجہ تھی وہ اب تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ تو مولا، بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس عورت کا کیا قصور ہے؟ مولا، بے ادبی تو حارث نے کی تھی، اس اونٹنی کا کیا قصور ہے؟ عزیزوں، میں کوئی 10 مثالیں ایسی ڈھونڈ سکتا ہوں کہ غلطی کسی اور کی ہے، خمیازہ کسی اور کو لینا پڑ رہا ہے۔ میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں، ان ساری 10 مثالوں کا ایک علت اور ایک جواب دے دیتا ہوں۔ خبردار، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اپنی صحبتوں کو درست کرو ورنہ عذاب تم پہ بھی آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ حارث ابن نعمان فہری پر عذاب آ گیا۔ جی توجہ ہے میرے محترم مجمع کی، بحث بڑی حسین ہے اور اس میں کچھ دیر اور رکنا چاہیے تھا۔ بس ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ تو اللہ کا یہ پرانا طریقہ ہے، یا بیت کے دشمنوں پر عذاب آتا ہے یا اہل بیت کے دشمنوں پر عذاب آتا ہے۔ اور یہاں ماجرا اور ماحول بڑا حسین، اور غدیر کے میدان میں مولا نبی نے مولا علی کی ولایت اور امامت کو امت تک پہنچا دیا، اور کہہ گئے کہ اب ہر والد پر واجب ہے کہ اپنے ولد کو علی سمجھائے، ہر شاہد پر واجب ہے، یعنی وہ سارے 1 لاکھ سے زیادہ راوی بنائے نبی نے۔ اگر کثرت سے روایت کی جائے تو اسے تواتر کہا جاتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ راوی بن گئے۔ اور پھر مجھے کسی اور موقع پر بولنے دیجئے کہ بولوں کہ اس میدان میں صحابہ کرام نے جشن کیسا منایا۔ باقاعدہ جشن ہوا ہے بھائی، قصیدہ خوانیاں ہوئی ہیں، نعرے لگے ہیں۔ یہ نبی مکرم نے خوب مولا علی کے ولایت کو سجا کر پیش کیا ہے، اور جیسا اللہ چاہتا تھا ایسا ہی نبی نے علی پہنچائے۔ اور یہ آپ کا کام، یہ میرا کام، یہ اس وقت آپ کا سننا، یہ میرا بولنا، یقین جانیے یہ اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ جتنا ہم مقام اور عظمت اہل بیت کو بیان کریں گے، اتنا اللہ کی پسند کو، اللہ کی مرضی کو حاصل کریں گے۔ فضائل جس کے زیادہ ہوں، مصائب اسی کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان کے فضائل بھی سب سے زیادہ، ان کے مصائب بھی سب سے زیادہ۔ آج 5 محرم ہے، نسبتاً موسم بھی الحمدللہ اللہ ہم پر کرم کر رہا ہے، اور پرسے کی خاص طور پر اہل بیت کی پرسے کے ایام خاص طور پر 5 محرم سے
ہمارے ہاں شمار کیے جاتے ہیں۔ 4 محرم تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور 5 محرم سے حضرت ابو طالب کے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 56 آل ابو طالب شہید ہوئے ہیں کربلا میں۔ حضرت ابو طالب کے پوتے، بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے پوتوں کے بیٹے، آل ابو طالب کربلا میں 56 کی تعداد میں، 72 میں 56 ایک گھر کے لوگ شہید ہوئے۔ اور کوئی ایسا سن و سال نہیں ہے کہ جو کربلا میں امام حسین پہ قربان نہ ہوا ہو۔ 82 سال کے بزرگ سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک، 6 ماہ علی اصغر سے لے کر اور 82 سال کے بزرگ حبیب ابن مظاہر تک۔ خواتین میں بھی کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں امام نہ لائے ہوں، نہ آیا ہو۔ حضرت امام باقر مولا حسین کے پوتے ہیں، 3 سال کے سن میں ہیں اس وقت کربلا میں۔ جب امام سجاد کی شہادت ہونے لگی نا تو پوچھا تھا، بیٹا محمد باقر بتاؤ کربلا میں تم کتنے برس کے تھے؟ فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ کہا تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہا بابا مجھے سب یاد ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور لایا کریں مجلس میں، ماتم میں، جلوس میں، علم اٹھاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے علم اس کے ہاتھ میں ضرور دیا کریں، اس کے بڑے دور تک نتیجے ہیں۔ جی بابا مجھے سب یاد ہے۔ اب آخری وقت ہے، امام سجاد کی شہادت ہو رہی ہے، زہر حضرت کو مل چکا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد امام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر نے کربلا بیان کرنا شروع کی۔ بابا فرمایا بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا؟ بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے۔ بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا قاسم کا لاشا لے کر آئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک ایک مصائب امام باقر نے بیان فرمائے، اور پھر ایک مرتبہ فرمایا جس جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی، سنیں گے وہ جملہ؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، تکلف کر کے نہ روئیں۔ آپ کا یہ بگڑا ہوا چہرہ جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو جناب زہرا کے رومال کا حصہ بنتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کربلا میں کم سن بچے بھی بہت ہیں۔ حضرت سکینہ 4 سال کی ہے کربلا میں۔ آپ بچوں والے بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین پر کیا گزر رہی تھی۔ جب کبھی آپ گھر میں جائیں اور گھر میں 4 بچے ہوں، آپ گھر کے بچوں کے لیے ٹرافیاں کوئی چیز کھانے کے لیے ان کے لیے لے جائیں، جی ان کے پسند کی چیزیں لے جائیں، تو آپ پہلے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا، اور بڑے بچوں کو جو اس کی نسبت بڑے ہوتے ہیں انہیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے کو ملے گا پھر بڑوں کو ملے گا۔ جب مولا حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تو سارے بچوں کو یہ تسلی تھی کہ پہلے علی اصغر پیے گا پھر اور بچوں کو بھی پانی پلایا جائے گا۔ اور جب امام حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے، امام نے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے بچے کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، ابا ڈالی ہوئی تھی، اور جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ چین سے سو رہا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے کھڑے تھے۔ عجیب جملہ ملتا ہے کہ جب آتے ہوئے امام حسین کو دیکھا نا
تو سب سے پہلے جناب سکینہ کی آواز آئی، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حق ہے ایسے ہی رونے کا، ایام گریے کے ہیں، ایام پرسے کے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ایک بچہ حضرت امام حسن کا بیٹا ہے جو حضرت قاسم سے بھی چھوٹا تھا۔ جب مولا حسین کے سینے پہ شمر سوار ہوا نا، اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے، بعض جملے بڑے سخت ہیں مقتل کے، بیان کرتے وقت بہت مشکل ہوتی ہے کہ کیسے اس بات کو بیان کیا جائے۔ میں تو کانپ جاتا ہوں جب حسین کی شہادت کی وہ مقتل کے جملے پڑھتا ہوں۔ وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، کیسے ترجمہ کروں؟ وَأَخَذَ بِاللَّحِيَتِهِ، جب یہ ظالم امام حسین کے وجود مبارک پر گویا قرآن پہ پیر رکھ رہا تھا، گویا یہ قرآن پہ پیر رکھ رہا تھا، اس وقت میں خیموں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا نکلا اور یہ کہتا ہوا نکلا، میرے چچا کو چھوڑو۔ اللہ نہ کرے کوئی گھر ایسا ہو کہ اس گھر کا مرد اپنی زوجہ کو مارتا ہو، اللہ نہ کرے کوئی، اور ان گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جب گھر کا مرد کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور باپ سے کہتے رو رہے ہیں نا آپ۔ مدینے کی ایک گلی سے امام حسن نہیں گزرتے تھے، مدینے میں ایک ایسی گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رستہ بدل لیتے ہیں؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں زہرا کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کو آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ کربلا کے میدان میں دو بچے اور ہیں، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد، اور یہ دونوں شہزادے جناب زینب کے بچے ہیں۔ ساری رات بچوں کو بتاتی رہیں کل ماموں پر جان کیسے قربان کرنی ہے۔ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ جب میدان میں جاؤ نا تو نقابے لگا لینا، تمہاری تلوار کی کاٹ بتائے گی کہ حیدر کرار کے نواسے آئے، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر مار دیے جائیں، قاسم شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ میرے بچوں سب سے پہلے بھائی کے بچوں پر بہن کے بچے قربان ہوں گے۔ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، امام حسین نے اور حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو گھوڑوں پر بٹھایا، دونوں شہزادے میدان میں گئے اور دونوں لڑتے لڑتے دونوں سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، ایک میمنے کی طرف چلا گیا، ایک میسرے کی طرف چلا گیا۔ اچانک جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس پہنچے، آقازادی آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے یہ بچے لڑتے لڑتے نہر کی طرف چلے گئے، بس تم قریب جا کے اتنی آواز دے دو کہ خبردار یاد رہے حسین پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ، دونوں شہزادوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ محمد کربلا کے میدان میں ہی شہید ہو گئے، اون میں دم تھا جب لاشیں اٹھا کر لائے، ایک لاشا حضرت عباس نے اٹھایا، ایک لاشا امام حسین نے اٹھایا۔ جب خیموں کے پاس آئے نا تو ساری بیویاں تو کھڑی تھیں مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے تکلف نہ کریں، یہ رونے کے ایام ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا بہن زینب کہاں ہے؟ تو بتایا کہ جب اون و محمد کے گرنے کی خبر آئی تھی تو اس وقت سے زینب سجدے میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔
یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی، یا اللہ میری آبرو رہ گئی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب آئی، امام حسین نے فرمایا بہن ابھی اون میں دم ہے، تمہیں بار بار یاد کرتا ہے۔ جناب زینب وہاں آئیں جہاں دونوں بچوں کے لاشیں، دونوں بچوں کے بدن رکھے ہوئے تھے، دونوں بچوں کے درمیان خود لیٹ گئیں۔ ہاں ذرا تصور کریں چھوٹے بچوں کی مائیں کیسے لیٹتی ہیں بچوں کے ساتھ، دونوں بچوں کے درمیان خود لیٹ گئی، ایک کے سر کو اپنے ایک بازو کے نیچے لیا، آخری مرتبہ میرے ساتھ سو لو۔ آن بار بار آنکھیں کھول کے ماں کو دیکھتے ہیں۔ جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ دیا تو آنکھ کھولی اور بس کانپتی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا بچوں نے وفاداری ادا کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔